الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اپنا رسول اور نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آج دنیا کے اندر ہر مذہب کا آدمی خوشی ہے، خوشی بنا رہا ہے، خوشیوں کے اندر جھیل رہا ہے۔ کس بات کی خوشی ہے آدمی کو؟ جس مذہب کا آدمی ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر ہو یا یہود و نصارہ ہو، ہر آدمی خوشی کے مارے جھوم رہا ہے۔ کیوں کہ غیروں کی بات تو چھوڑیے، اب آئیے ہمارے ایمان والے بھائیوں کی بات لے کر چلیں کہ ہر مسلمان اس بات پر خوشی منا رہا ہے کہ ہمارا نیا سال شروع ہو گیا۔ ہر آدمی فضول خرچی کر رہا ہے، کیک وغیرہ کاٹ رہا ہے۔ رات جیسے ہی 31 دسمبر کی رات 12 بجے ختم ہوتا ہے تو آدمی طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر ناراض کرنے والے کام کرنے لگتا ہے، کیونکہ آدمی کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ ہمارا نیا سال کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں ختم ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کلام میں پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں کی طریقے کو غیروں سے خطاب نہیں کیا، کافروں سے خطاب نہیں کیا، محض ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنا
ارشاد فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہود نصارہ کے دوست ہیں اور نصارہ یہود کے دوست ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اور آگے ہماری طرف ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہود و نصارہ کی طریقے کو اختیار کرو گے، ان کے راہ راست پر چلو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو ہم ہدایت نہیں دیں گے، ہم ظالم قوم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن آج ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو چن چن کر اپنی زندگی کے اندر لا رہے ہیں۔ کون سا ماڈرن زمانہ آ گیا، کون سا آج اس سال کا ایجاد طریقہ کون سا ہے کہ تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی دسمبر کا مہینہ ختم ہوتے جاتا ہے تو آدمی کے اندر انتظار شروع ہو جاتا ہے کہ کب دسمبر کا مہینہ ختم ہو اور جنوری کا مہینہ شروع ہو جائے۔ انتظار کرتے ہیں خرافات کے لیے اور فیشن بنانے کے لیے، پروگرام بنانے کے لیے ذہن سازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے یہود و نصارہ تو چھوڑیے، غیروں کا طریقہ چھوڑیے، خود مسلمان بھائی کم سے کم وہ خرافات میں شامل نہیں ہوتے یا زنا کے اڈوں میں نہیں جاتے، شراب نوشی سے باز رہتے ہیں، لیکن کم سے کم اس خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکبادی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں بھی ملے نیا سال مبارک ہو، آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ صبح ہوتے ہی مجھے خود ایک فون آیا، سلام اٹھا کر بات کیا تو حضرت نیا سال مبارک آپ کو۔ سلام ہے نہ کلام ہے، کچھ بھی نہیں، سب سے پہلے یہ بات سنائی دے رہی ہے کان کے اندر۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کیا حضرت مذاق کری میرے ساتھ آپ؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارا نیا سال شروع ہو کر تقریباً 4.5 مہینے گزر گئے، 4 مہینے ختم ہو کر اور 5واں مہینہ آدھا مہینہ گزر چکا ہے، جمادی الاولیٰ کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ انسان کو ہوش نہیں کہ ہمارا نیا سال کہاں شروع ہوا اور ہمارا نیا سال کہاں ختم ہوگا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نیا سال جو شروع ہونے والا ہے محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ جنوری تو ہمارا مہینہ نہیں ہے، جنوری یہود و نصارہ کا مہینہ ہے، کافروں کا مہینہ ہے، لیکن ہماری اسلامی تاریخ جو شروع ہوئی اس میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کرتے ہیں، ان سے مروی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلافت کے دور میں خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے ہمارے پاس بہت سارے خطوط آتے ہیں، بہت سارے نئے مضامین آتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا خط پہلے آیا، کون سا خط بعد میں آیا، کون سا خط مقدم ہے، کون سا خط مؤخر ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اس میں نشاندہی کے لیے کوئی تجویز سوچیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو ساتھ میں لے کر مشورہ کیا۔ بڑے بڑے اجل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس مشورے کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا اس مجلس کے اندر، تو حضرات صحابہ نے مختلف قسم کے رائے دی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تاریخ پیش کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے تاریخ کی ابتدا کی جائے، اور بعض صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ
ابتدا کی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان رائیوں کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تاریخ کی ابتدا کی جائے تو ہماری مشابہت عیسائیوں سے ہو جائے گی۔ کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تاریخ کی ابتدا کی ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تاریخ کو شروع کریں گے تو کہیں ان سے یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو جائے، تو اس لیے اس رائے کو پسند نہیں کیا۔ اور دوسری رائے جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس امت کے لیے مصیبت عظمی ہے، کبریٰ ہے، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تاریخ کی ابتدا کرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ تو سارے صحابہ، جتنے صحابہ مشورہ کے اندر تھے، سارے صحابہ کی متفقہ رائے پر یہ فیصلہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ ہمارا اسلامی تاریخ جو شروع ہوگا، ابتدا ہوگا، وہ ہجرت سے شروع ہوگا۔ تو اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہے، سارے صحابہ متفق طور پر فیصلہ لیے ہیں، کیونکہ ہجرت ہی سے مسلمانوں کو غلبہ ملا اور ہجرت ہی سے مکہ اور مدینہ سے لے کر جزیرۃ العرب کیا ساری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا، دین پھیلا ہے۔ اور اس ہجرت ہی کے محنت سے اور اس کے برکت سے مسلمانوں کے اندر بلندی، شان و شوکت عطا فرمائی گئی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخ کی ابتدا ہجرت سے فرمائی۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن یہاں ہجرت کا جو اسلامی سال جو شروع ہو رہا ہے محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہو رہا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر ایک بات کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے میں ارادہ کیا تھا، لیکن ہجرت محرم کے مہینے میں نہیں کی، اس لیے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، بیت اللہ شریف تشریف لاتے ہیں، تو حج کرنے کے بعد وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھتے ہیں، دین کے باتیں سیکھتے ہیں، قرآن کی تعلیم سیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سکھانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے بری ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا ارادہ کیا وہ محرم الحرام سے کیا، اس لیے ہمارا نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ اسلامی نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ جب نیا سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اعلان نبوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ شروع ہوئی۔ اعلان نبوت کا پہلا ایک تاریخ تھا، اس کے بعد عیسائیوں کی تاریخ شروع ہوئی، طرح طرح کے تاریخات ہیں، لیکن آج موجودہ دور میں دو تاریخیں چلتی ہیں، یا تو ہجری تاریخ چلتی ہے یا تو عیسوی تاریخ چلتی ہے، جس کو ہم اردو تاریخ اور قمری تاریخ یا چاند کی تاریخ کہتے ہیں، اور عیسوی تاریخ اسے کہتے ہیں جسے انگریزی میں جنوری، فروری، مارچ جو جسے کہتے ہیں وہ ہے عیسوی تاریخ یا انگریزی مہینہ کا تاریخ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سن کا سال شروع کیا تو کسی سے مبارکبادی پیش نہیں کی، نہ سال کی نئے سال کی مبارکبادی پیش کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے نیا سال شروع کیا تو نہ آپ صلی اللہ نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو خوشخبری سنائی اور نہ حضرات صحابہ نے آپس میں نئے سال کی مبارکبادی پیش کی۔ کہیں بھی تاریخ اٹھا کر
دیکھیے آپ کو کہیں بھی ثبوت نہیں ملے گا کہ نئے سال کی مبارکبادی پیش کی جائے، نئے سال کے اندر خرافات میں تقسیم ہو جائے، نئے سال کے اندر فضول خرچی تقسیم کر دی جائے، یہ کہیں بھی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی۔ نہ حضرات صحابہ کے دور میں تھا، نہ تابعین تبع تابعین کے دور میں تھا، نہ صالحین کے دور میں تھا، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ نئے سال کی ابتدا میں خوشخبری سنائی جائے، مبارکبادی پیش کی جائے، اس کے اندر خرافات کیا جائے اور جشن منایا جائے؟ ہم کون ہو سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں، حضرات صحابہ کی تاریخ میں قرآن کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تحریف کرنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو سوچئے آج ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں، کس کا ماڈل اپنا رہے ہیں، کس کے طریقے کو اختیار کر کے چل رہے ہیں؟ سوچئے اپنے گریبان کے اندر ذہن ڈال کر سوچئے کہ آج ہمارا طریقہ جو اختیار کر رہے ہیں، کیا ہمارا طریقہ مسلمانوں کے اندر ہے یا ایمان کے اندر ہے یا حضرات صحابہ کے درمیان میں ہے یا سلف صالحین کے درمیان میں ہے؟ کہیں بھی نہیں ملے گا جو طریقہ اپنا رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ فونوں کے ذریعے یا میسج کے ذریعے سے ہر طرح کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی موٹی باتوں پر فنکشن کیا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ آج بھرے مجمع کے اندر کسی سے پوچھ لو کہ آج اسلامی تاریخ کا مہینہ کون سا چل رہا ہے، پتہ نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ اسلامی تاریخ کا کوئی مہینہ چل رہا ہے یا نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ حالانکہ اسلامی تاریخ کے اندر، اسلامی تاریخ کی بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اگر آپ رمضان مبارک کا مہینہ شروع کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو چاند دے کر شروع کریں گے۔ اگر آپ عید الفطر بنانا ہے یا عید الاضحیٰ بنانا ہے تو چاند کو دیکھ کر شروع کریں گے۔ اگر آپ زکوٰۃ کا مال نکالنا ہے، مال کے نصاب بننا ہے تو چاند کی تاریخ کو دیکھ کر حساب کریں گے۔ اگر آپ مطلقہ عورت کی عدت کو شمار کرنا ہے تو چاند کی تاریخ کو شمار کر کے عدت گزاریں گے۔ ساری چیزیں اسلامی تاریخ کے اندر ہیں، انگریزی تاریخ کے اندر کوئی شروع ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہے تو اسلامی تاریخ کے 4-5 مہینے یاد رہیں گے۔ محرم کا مہینہ اس لیے یاد رہتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں آدمی کے ذہن کے اندر یہ بات طے ہو چکی ہے، آدمی کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ بدنصیبی کا مہینہ ہے، دکھ کا مہینہ ہے، اس میں حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، اس لیے محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ نعوذ باللہ، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے۔ اور سفر کا مہینہ اٹھا لیا جائے تو سفر کا مہینہ آدمی کو یاد ہے، کیوں کہ سفر کے مہینے کے اندر نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ تجارت کرتے ہیں، نہ کوئی خوشی کا کام کرتے ہیں، کیونکہ سفر کے مہینے کو بھی آدمی منحوس سمجھتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے یاد ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو اور تراویح جیسی عبادت کو رکھا ہے، اس لیے لوگوں کو رمضان کا مہینہ یاد ہوتا ہے۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ اس لیے یاد ہوتا ہے کہ لوگ اس میں مختلف گاؤں سے، مختلف شہروں سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کی یاد ہے کہ یہ حج کا مہینہ گزر رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ گزر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں میرے بھائیوں، اسلام کا ہر مہینہ، اسلام کی ہر تاریخ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے۔ عام تک کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جب لوگوں کو تنخواہ دی جاتی تھی تو اس میں بھی قمری تاریخ کا اعتبار کیا جاتا تھا، اسلامی تاریخ کا اعتبار کر کے لوگوں کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ جب لوگ ہوشیار ہو گئے، عقل مند ہو گئے، دانش مند ہو گئے تو لوگوں نے سوچا کہ اسلامی تاریخ کے اندر ایام ہیں اور قمری تاریخ کے اندر ایام زیادہ ہیں اور شمسی تاریخ کے اندر ایام کیا ہیں، کم ہیں، اس لیے شمسی تاریخ کے اعتبار سے لوگوں نے تنخواہ دینا شروع کر دی۔ ایسی بات نہیں، ہمیں ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے کے لیے ہمیں اسلام کو پکڑنا ہے، اسلام کے طریقے کو اپنانا ہے، اسلام کی رہنمائی کتابوں کے لیے
اپنے دن کے اندر، اپنے زندگی کے اندر لانا ہے تو تبھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر کوئی آدمی یہود و نصارہ کو اختیار کرے گا، ان سے دوستی کرے گا، ان کے راہ راست پر چلے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہم ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی، جس قوم کے راستے پر چلے گی، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھیے، دنیا کی خوشی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کامیابی کرنا ہے، آخرت کی زندگی کو بنانا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی زندگی کو شریعت کے مطابق چلنا ہے، قرآن کے احکامات کے مطابق چلنا ہے، سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے تو دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح باتوں پر سننے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہر کام کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔